محبوب العلماء والصلحاء، ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت اقدس مولانا پیر فقیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو جس طریقے سے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے گہری مناسبت اور گہری نسبت تھی، بندے کا خیال ہے کہ اسی طریقے سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی گہری مناسبت ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ جب آپ کا اصلاحی تعلق اور اس کی ابتدا عمدۃ الفقہ کے مصنف حضرت سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا، تو اس وقت حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے جو کتاب پڑھی ہے وہ مکتوبات مجدد الفسانی بالکل سبق کی طریقے سے تھوڑی تھوڑی پڑھی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ کے انتقال کے بعد حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصلاحی تعلق جو قائم ہوا غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا، پھر پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت بھی ملی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ دوسرے ہزارے میں بہت بڑا تجدیدی کارنامہ ادا کیا، خاص طور پر مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے زمانے میں، کہ اس نے غیر مسلمانہ جو رسوم و رواج اسلام میں داخل کرنا شروع کر دی تھی اور اسلام کے تشخص کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، تو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو میدان میں اتار کر اس کی کوششوں کو ناکام کیا۔ اسی طریقے سے ٹھیک ان فتنوں کے زمانے کے اندر جب تصوف کے اندر بدعات کا غلبہ ہو رہا تھا اور نقشبندی سلسلے کو جو ہے ایک تجدید کی ضرورت تھی، ایک تحریک کی ضرورت تھی، تو اللہ پاک نے حضرت پیر فقیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو قبول کیا۔ جس طریقے سے اس زمانے کے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ بہت بڑا تھا، اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو کارنامہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ انہوں نے تصوف کے اندر تجدیدی کارنامہ ادا کیا، خاص طور پر اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر جو اسٹوڈنٹس تھے، اپنے سینے سے، اپنے منور قلب سے اور منور سینے سے ان کے دلوں کو جگایا، ان کے دلوں کو جلایا اور ان کو مخلوق سے ہٹا کر ایک اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی۔ یہ ایک بہت بڑی مناسبت ہے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔